بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ہماری دعا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی ہم یہاں کراچی پریس کلب پہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے تھے، اور آج بھی ہم مہنگائی کے خلاف یہاں احتجاج کرنے آئے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، اور ہم اپنی پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ آپ سب کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور ہمارے جو مزدور بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم خود دن بھر مزدوری کرتے ہیں۔ ابھی یہ میرا رکشہ ہے، میں دن بھر رکشہ چلاتا ہوں، اور جن جن تکلیفوں کا سامنا ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے، یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ انہی تکلیفوں کا سامنا ہمارے دوسرے بھی مزدور بہن بھائیوں کو ہوتا ہوگا۔ تو اوپر سے جو مہنگائی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ ہمارے مزدور بھائی اور بہنیں ہو رہی ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جن کی تنخواہیں وہی کی وہی ہیں، جن کی دہاڑیاں وہی کی وہی ہیں۔ یہ مہنگائی کا اثر سب سے زیادہ ان کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہمیں اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی۔ اگر آج ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو ہم اسی مقصد کے تحت یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اس حکومت کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ رحم کریں، خاص طور ان پر جو مزدور ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے اوپر رحم کریں۔ حکومت کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ انسان کچھ بھی کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچتا تو ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے، اور آپ سب سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ سب بھی باہر نکلیں۔ ابھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا ہر حالت میں۔ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ اسی طریقے سے ہمارے اوپر ظلم کرتے رہیں گے۔ تو اگر ہم ان کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے تو ان کو تھوڑی سمجھ آئے گی کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے آج تک ہم نے کر لیا، اب مزید ان کے اوپر ہم ظلم نہیں کر سکتے، کیوں کہ اب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ظلم کے خلاف اگر ہم چپ رہیں گے تو پھر ہمارے اوپر اسی طریقے سے ظلم ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ابھی آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مجھے کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنا آتی، کیونکہ میں زیادہ باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتا، میں عملی کام پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو اس لیے میری آپ سب بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے آپ کا حق اسی طرح مارتے رہیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کچھ کر تو سکتے نہیں۔ تو اس لیے جو ہر طرف پورے پاکستان میں میرے جو مزدور بہن بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی عملی طور پہ۔
आप आएँ, हम मिल के इस मुहिम को कामयाब बनाएं। कल से हमने ये मुहिम शुरू की है कि हम अब इस मुहिम को मंतकी अजाम तक पहुंचा के रहेंगे और हम रोज़ कराची प्रेस क्लब पे रात को 1 सवा 1 बजे आते हैं, क्योंकि दिन भर मज़दूरी करते हैं। तो मज़दूरी करके जैसे ही हमें वक्त मिलता है, हम जैसे काम से फारिग होते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चुप रहेंगे तो नुकसान और किसी को नहीं होगा, नुकसान हमें और आपको होगा। तो 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, उस दिन से लेके आज तक हमारे मज़दूर भाइयों के ऊपर हर तरफ से जुल्म ही किया जा रहा है। उनके लिए कहीं से कोई आसानियाँ नहीं, और जो भी हुकूमती अहदेदार हैं वो आए दिन रोज़ नए नए लॉलीपॉप देते हैं और हम उनकी झूठी बातों पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब इनकी झूठी बातें हमारे सामने नहीं चलेंगी, क्योंकि अब इनके खेल को हम हर तरफ से समझ चुके हैं। इसलिए हम अब खुद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनका मुकाबला करेंगे और इनको बताएंगे कि मज़दूर की ताकत क्या है। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़, खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और ये हमारी दोबारा भी यही दरख्वास्त है कि अपने हक़ के लिए लड़ना सीखें, अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीखें, जुल्म के आगे झुकें मत। हमें जुल्म के आगे झुकने की तरबियत नहीं दी गई है, हमें जुल्म के आगे खड़ा होने की तरबियत दी गई है। तो हमें जुल्म के आगे खड़ा होना पड़ेगा।